ایک درویش اور اس کا شاگرد جو شہر کے شور شرابے سے اکتا گئے تھے اور جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر رہتے تھے۔ جنگل کے پرسکون ماحول میں عبادت کرنے سے انہیں بڑی راحت ملتی تھی۔ درویش بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ اس کو یہ خوبی عطا کی گئی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر جان لیا کرتا تھا۔ ایک رات جب درویش عبادت کرنے کے بعد لیٹا، اسے خواب آئی کہ آج سے 8 دن کے بعد اس کے شاگرد کی موت ہو جائے گی۔ یہ خواب دیکھ کر درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنی یہ خواب سچی لگ رہی تھی۔ اگلے دن اٹھ کر اس نے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں 7 دنوں کی چھٹی دے رہا ہوں، تم جاؤ اور اپنے گھر والوں سے مل آؤ۔ شاگرد یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ میں بھی اپنے گھر والوں سے بہت اداس تھا اور میرا دل بھی انہیں ملنے کو کر رہا تھا۔ درویش نے کہا ٹھیک ہے، تم اب چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ 8ویں دن کی شام ہونے سے پہلے تمہیں ہر حال میں واپس یہاں پہنچنا ہے۔ شاگرد نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شاگرد نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے درویش کے چہرے پر الوداعی مسکراہٹ تو نظر آئی، لیکن وہ اس کی آنکھ میں چھپے ہوئے درد کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ درویش اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا اور اسے یقین تھا کہ اب وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ شاگرد کے گاؤں کے راستے میں ایک ندی تھی۔ جب وہ ندی پار کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ندی کے کنارے چونٹیوں نے اپنا بل بنایا ہوا تھا، جس میں شاید لاکھوں چونٹیاں رہتی تھی۔ ان میں سے کئی چونٹیاں اندر باہر آ جا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی، اپنا راستہ بدلتی اور آگے بڑھ جاتی۔ شاگرد کافی دیر کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اسے یہ منظر بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کا دھیان ندی کے بہاؤ کی طرف گیا۔ ندی کا پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ ندی کے بہاؤ میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اگر ندی کا پانی ایسے ہی بڑھتا رہا تو وہ جلد ہی چونٹیوں کے بل میں داخل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لاکھوں چونٹیاں ماری جائیں گی۔ شاگرد یہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے آس پاس کھیتوں میں نظر دوڑائی تو اسے ایک کدال نظر آئی۔ اس نے جلدی جلدی اس کدال کے ذریعے کھیت سے مٹی کھودی اور چونٹیوں کے بل کے گرد چاروں طرف ایک گہرا سا بنا دیا تاکہ ندی کا پانی چونٹیوں کے بل میں نہ جا سکے۔ چونٹیاں اب بالکل محفوظ تھی۔ یہ کام کر کے اسے بڑا سکون ملا اور پھر وہ ندی پار کر کے اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں 8 دن کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب اس کی واپسی کا دن آ گیا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ سفر پہ نکل پڑا تاکہ شام ہونے سے پہلے وہ اپنے استاد کے پاس پہنچ جائے۔ ادھر وہ درویش اپنی جھونپڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب تک تو اس کا شاگرد یہ دنیا چھوڑ چکا ہوگا اور اسے ساری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ اپنے شاگرد کے آخری وقت میں وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ درویش بیٹھا یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے کوئی شخص آتا دکھائی دیا۔ درویش حیران ہو گیا کہ اس وقت شام ہونے کو آئی ہے تو یہ کون آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تو درویش دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو اس کا شاگرد ہے۔ انہوں نے بھاگ کر آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ جہاں اس سے مل کر انہیں خوشی ہوئی تھی، وہیں وہ حیران بھی تھے کہ یہ ابھی زندہ کیسے ہے، کیونکہ ان کا خواب تو ہمیشہ ہی سچ ہوتا تھا۔ درویش نے پوچھا کہ یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ سب مجھے بتاؤ۔ شاگرد انہیں ساری باتیں بتانے لگا۔ جب شاگرد نے چونٹیوں والی کہانی درویش کو سنائی، درویش کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ شاگرد نے جو لاکھوں چونٹیوں کی جان بچائی تھی، اسی نیکی کی ہی وجہ سے اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیں اچھے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کہانی کی طرح ضروری نہیں ہر بار اچھے کاموں سے ہماری عمر ہی لمبی ہوگی، لیکن اس چیز کی گارنٹی ضرور ہے کہ دوسروں کے ساتھ کی ہوئی نیکی ہماری زندگی میں آنے والے دکھوں
اور پریشانیوں کو کم ضرور کر دے گی۔ کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی کی مدد نہیں کرتے بلکہ آپ تو اپنی ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا کیا ہوا اچھا عمل کئی گنا بڑھ کر آپ کے پاس ضرور لوٹ کر آتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو یا آپ کے پاس بڑے وسائل ہوں، آپ کسی کا دکھ بانٹ کر بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر ہنسی بکھیرنا بھی اچھا عمل ہے۔ اپنے لفظوں کے ساتھ کسی کا حوصلہ بڑھانا، کسی کو سہارا دینا، اسے موٹیویٹ کرنا بھی اس کی مدد کرنا ہے۔ آپ ایسا کر کے تو دیکھیے، دوسروں کی مدد کر کے تو دیکھیے، دوسروں کے دکھ بانٹ کر تو دیکھیے۔ آپ دوسروں کے دکھ بانٹیں گے تو آپ کے اپنے دکھ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ زندگی آپ کو وہ کبھی کچھ دیتی نہیں، یہ تو بس آپ کو وہ لوٹاتی ہے جو آپ نے اسے دیا ہوتا ہے۔ اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ملتا ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو